بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور ہم آپ کے سامنے پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں اس کی جو قومی اسمبلی کے حلقوں کا انالیسز ہے، اس میں ٹکٹ کس کے پاس ہے، کون سا امیدوار اس وقت وہاں پر مقابلے میں ہے، کون سی پارٹی کس کو ٹکٹ دے رہی ہے، وہ ساری تفصیلات جو ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم جو پچھلی 3 ویڈیو تھی اس کے اندر جو ڈسٹرکٹ قصور کے 4 قومی اسمبلی کے حلقے تھے ان میں سے 3 کی جو انفارمیشن تھی وہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصور کو بنیادی طور پر مسلم نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، تو اب بھی جو قصور کا آخری حلقہ ہے NA 134 تحصیل پتوں کی اور اس سے ریلیٹڈ جو یعنی تحصیل پتوں کی پوری اس کے اندر شامل ہے اور دیہاتی علاقے بھی اس کے اندر شامل ہیں، تو اس کی جو تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہوتی ہے۔ آپ جس طرح کی مرضی رائے دینا چاہیں، آپ نیگیٹو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، پازیٹیو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ کمنٹس کرنا اور جو اپینین دینا ہوتا ہے وہ ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں اگر آپ کے سامنے اس NA 134 جو کہ 2018 میں NA 140 تھا پتوں کی جو ہے اس کا اگر میں رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں تو ناظرین یہ بہت ہی یہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا، بہت ہی زبردست مقابلہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا امیدوار جیتے گا، یعنی اتنا ہی کانٹے دار مقابلہ تھا۔ اور اگر آپ اس کا رزلٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی بہت ہی کانٹے دار مقابلہ تھا۔ تو ناظرین، اب اس میں سے جو سردار طالب نقی تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے حاصل کیے تھے 1,24,621 ووٹ اور وہ یہاں سے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے۔ جبکہ پاکستان مسلم نون کے جو رانا محمد حیات صاحب تھے، رانا فیملی، رانا حیات صاحب، انہوں نے حاصل کیے تھے 1,24,385 ووٹ، یعنی تقریباً 236 ووٹوں کے فرق سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سردار طالب نقی صاحب ہیں وہ الیکشن جیتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس سیٹ کے اوپر کتنا ٹف کمپٹیشن تھا اور کتنا سخت مقابلہ تھا۔ یہاں پر رانا تنویر ریاض بھی تھے پاکستان تحریک لبیک کے، انہوں نے حاصل کیے تھے 15,005 ووٹ۔ ناظرین، اس میں آپ کو ایک اہم بات جو بتانی ہے وہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کے جو حلقے تھے PP 180 اور PP 181، PP 180 میں سے سردار احمد نقی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ الیکشن جیتے تھے، اور دوسرے حلقے میں سے جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار تھے رانا حیات صاحب، وہ یہاں سے رانا اقبال جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ اور جو رانا اقبال صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان جو مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، صوبائی اسمبلی رہے ہیں پنجاب کے، اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رانا فیملی جو ہے پاکستان مسلم نون کے ساتھ ہے، ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک اس حلقے کے اندر موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رانا فیملی بہت ہی زیادہ یہاں پر مضبوط ہے۔ جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں PP 180، PP 181 اور PP 182، اس میں صرف اور صرف ایک حلقے میں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت سکی تھی، جبکہ 2 جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھی وہ پاکستان مسلم نون کے حصے میں آئی تھی۔ لیکن ناظرین، اب 2024 میں کیا پوزیشن ہے؟ ناظرین اکرام، 2024 میں پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان مسلم نون کا جو ٹکٹ ہے وہ تو کنفرم ہے کہ رانا محمد حیات صاحب ہی پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ تحریک لبیک کے امیدوار بھی موجود ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے سے کچھ وہ زیادہ ووٹ 5 سے 10 ہزار ووٹ جو ہے ان کا اور اس میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح کی کمپین تحریک لبیک بھی اضافہ کر رہی ہے تو ان کے ووٹ بینک کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اب ناظرین، پاکستان جو مسلم نون ہیں ان کے امیدوار تو فائنل ہے، لیکن یہاں پر یہ ہوگا کہ جو سردار طالب نقی صاحب تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پہ چھوڑ دی ہے، اور صرف چھوڑی نہیں ہے، بحیثیت آزاد وہ نہیں گئے بلکہ وہ استحکام پاکستان پارٹی IPP کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ اب ناظرین، یہاں پر جو اس وقت بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کاغذات نامزدگی تو جمع کروائے ہوئے ہیں، کچھ عام سے لوگ، کچھ وکلا نے بھی، 1-2 وکلا نے بھی جمع کروائے، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہاں پر کوئی بھی امیدوار نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقابلے کے اندر آ سکے۔ یعنی یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس حلقے کے اندر موجود نہیں ہے۔
اگر ہے بھی صحیح تو کوئی عام امیدوار ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے وہ اس حلقے کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کو پڑ جائے گا. لیکن یہاں پر اب جو مقابلہ ہے وہ ہے رانا محمد حیات جو کہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں اور جو پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے سردار طالب نقی صاحب. لیکن ناظرین کرام جو سردار طالب نقی صاحب جو 2018 میں الیکشن جیتے تھے ٹھیک ہے ان کا پرسنل ووٹ بینک بھی موجود ہوتا لیکن پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت تھی پتوں کی شہر کے اندر سے انہیں ووٹ پڑے تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لے کر ہی الیکشن جیتے تھے. تو اگر اس دفعہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے جہانگیر ترین علیم خان یہ جتنے بھی استحکام پاکستان پارٹی کے لیڈر ہیں وہ کوئی اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ان کا ووٹ بینک ہے جس طرح نواز شریف صاحب عمران خان یا بلاول بھٹو یا بڑے جو لیڈران ہیں ان کا ووٹ بینک ہے. اس طرح استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے نہ اس حلقے کے اندر ہے. خاص طور پہ جو پتوں کی شہر ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو اچھا ایم پی اے کا امیدوار کھڑا کرتی ہے تو وہ سیٹ جیتنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی. لیکن جو سردار طالب نقی صاحب ہے اگر آپ ان کے بارے میں کہیں تو اس وقت جو ہے رانا محمد حیات صاحب جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سردار جو طالب نقی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے بغیر جو ہے اس حلقے کے اندر سے رانا محمد حیات صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اپنا پرسنل ووٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے لیکن وہ اتنا ووٹ نہیں ہوگا کہ رانا محمد حیات جو کہ اپنا پرسنل ووٹ بینک رکھتے ہیں اس کے بعد پاکستان مسلم نون کا ووٹ بینک بھی ہے قصور پاکستان مسلم نون کا گڑھ بھی ہے تو کسی صورت بھی اس حلقے کے اندر جو سردار طالب نقی صاحب ہیں وہ رانا محمد حیات صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی اب تک کے جو سرویز وہ بتا رہے ہیں کہ جو رانا محمد حیات ہیں پاکستان مسلم نون کے امیدوار وہ ایزیلی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایزیلی وہ یہ والی سیٹ جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ناظرین پھر بھی جو اس کے اندر آگے فیصلہ وہ 8 فروری کو انشاءاللہ ہو جائے گا کہ کون سا امیدوار بہتر ہے. ہم یہ اپنی طرف سے جو ایک انالیسس ہوتا ہے جو ہمیں وہاں سے رپورٹ ملتی ہے اس کے مطابق ہم نے آپ کو بتانا ہوتا ہے. باقی ہمارا جو انالیسس ہوتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.